21واں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہ لوگوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا انہیں أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور ان لوگوں کو بتوں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ تو قوم والوں نے ایک ہی جواب دیا، کہنے لگے اے ابراہیم، ہم تیری دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طرح دیکھا ہم تو اسی طرح ہی کریں گے۔ ہم نہ تیری بات مانے، چاہے تو جتنے بھی دلائل دے، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، باپ دادا کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم تو باپ دادا والا ہی کام کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعاؤں کا تذکرہ تھا۔ 5 دعائیں قبول ہوئیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، باپ کے حق والی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور پھر مزید قوم کو سمجھایا، اور آخر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہی ہے جو قوم سے کر رہے ہیں کہ دیکھو کل قیامت کے دن جنت کو جب متقی کے لیے قریب کر دیا جائے گا اور جہنمی لوگوں کے لیے جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، اس وقت اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ نا جن کی تم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ وہ آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ اور جب جواب نہیں ملے گا تو ان لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان سب کو جن کی یہ پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقی لوگوں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہ لوگوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں کہا جائے گا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کن کن کو تم حاجت روا مشکل کشا کہتے تھے۔ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ أَوْ يَنتَصِرُونَ،
یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ کہاں ہے بلاؤ نا ان اپنے معبودوں کو جن کو دنیا کے اندر تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس وہ اوندے منہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، وہ بھی، والغاوون اور گمراہ لوگ بھی، وجنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب جہنم میں جمع ہوں گے۔ قالوا کہیں گے، وہم فیہا یختصمون اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ گمراہ ہونے والے جنہوں نے انہیں گمراہ کیا قیامت کے دن جہنم کے اندر سارے پڑے ہوئے ہوں گے، آپس میں سارے لڑ رہے ہوں گے۔ عوام کہے گی اپنے بڑے سرداروں کو، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ پھر سارے یہ جہنمی لوگ سارے لڑ رہے ہوں گے آپس میں، پھر یہ لوگ سارے شیطان کے پاس جائیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ شیطان کہے گا فلا تلومونی وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج تم مجھے ملامت نہ کرو، مجھے نہ کہو کہ شیطان نے گمراہ کیا، اپنے نفسوں کو تم لوگ ملامت کرو، کیونکہ میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا؟ میں نے تو تمہیں صرف گناہ کی دعوت دی، تم نے قبول کر لی، تم نے کبھی دلیل بھی نہ مانگی کہ یہ بت اللہ کے شریک نہیں بن سکتے۔ میں نے تو صرف تمہیں گناہ کی دعوت دی، تم مجھ سے دلیل نہیں مانگتے تھے۔ دلیل مانگتے تھے جو بندہ قرآن بیان کرے، جو شریعت کا مسئلہ بیان کرتا، مسلمان ہونے کی دعوت دیتا۔ تم تو اس نبیوں سے معجزے مانگتے تھے، فلاں قسم کے معجزہ لے کے آ تب مانیں گے۔ وہ نبی معجزات بھی لے کے آتے رہے، بدبختو تم پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ میں نے تو تمہیں صرف گناہ کی دعوت دی، تم نے مجھ سے آج تک کوئی دلیل نہ مانگی۔ اب فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، شیطان کہے گا اپنی نفسوں کو تم لوگ ملامت کرو۔ اور پھر وہ لوگ کہیں گے اب تو پلے ہوگا کچھ نہیں، کہیں گے اللہ کے دربار میں ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ کہیں گے یہ عوام لوگ جن کو دنیا کے اندر جنہوں نے گمراہ کیا تھا، اللہ کے سامنے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، اللہ ہم نے تو دنیا کے اندر ان لوگوں کی بات مانی تھی، اللہ ہمیں معلوم نہ تھا ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ آج ان لوگوں کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان لوگوں پہ لعنتیں بھیج۔ وَقَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، یہ سارے لوگ جہنم میں جھگڑیں گے۔ تَاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ان كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قیامت والے دن جہنم میں ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، یہ لوگ کہیں گے بے شک ہم تو کھلی گمراہی کے اندر تھے، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، جیسا کہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی کہتے تھے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم ابراہیم تیری توحید والی بات نہیں مانتے، ہمارے بڑوں نے جو کیا ہم تو اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ قیامت والے دن افسوس کریں گے ہائے اللہ، اللہ کی قسم ہم تو دنیا کے اندر گمراہ لوگ تھے، ہم تو اپنے آپ کو بڑا
اونچا سمجھا کرتے تھے، ہم اپنے بڑوں کو بڑا سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو دین کی بڑی سمجھ ہے، یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، جب ہم مشکل کشا اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو مانتے تھے، حاجت روا اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مانتے تھے، قیامت والے دن جہنم میں افسوس کریں گے، ہائے ہم نے اللہ کو کیوں چھوڑ دیا، اللہ کے برابر ان لوگوں کی حیثیت کیا تھی، ہم نے تو مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا۔ وما أضلنا إلا المجرمون، ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کیا۔ مجرموں سے مراد بڑے بڑے سردار ہوں گے جو کفر پر قائم رہے، انہیں دیکھ کر دوسروں نے بھی کفر اختیار کیا۔ فما لنا من شافعین، نتیجہ یہ ہے آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، آج اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے بڑے بھی جہنم میں ہیں، ہم بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَا صِدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ ہی کوئی آج مخلص دوست ہے، ہمارا تو آج کوئی دوست بھی نہیں جو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، اللہ کریم ہم سب کو اس کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ وہاں تو دوست بھی دشمن بن جائیں گے، دوستیاں وہاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ ہاں اگر دوستی برقرار رہے گی تو نیک لوگوں کی دوستی برقرار رہ سکتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، کلمے والا مسلمان ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ گار ہونے کی وجہ سے اللہ کریم اس آدمی کو جہنم میں ڈالیں گے، اور اس بندے کے ساتھ جو نیک دنیا کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، جو اس کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، وہ اللہ کریم سے درخواست کریں گے، اللہ جنت کے اندر تو ہم آ گئے، ہمارا ایک دوست نظر نہیں آ رہا ہے، دنیا میں تو ہمارے ساتھ اللہ وہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کریم کی طرف سے جواب ہوگا، تمہارا وہ دوست تو جہنم میں چلا گیا، اس بندے کے گناہ زیادہ تھے، سزا بھگت کے یہ بندہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نیک اس کے جو ساتھی جو دنیا کے اندر اسی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اللہ کریم سے درخواست کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تب اللہ کریم فرمائیں گے، دوزخ میں چلے جاؤ لوگوں، تمہارے اوپر ان لوگوں کی جہنم کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی، جاؤ اس اپنے دنیا والے دوست کو نکال کے تم بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اس لیے فرمایا کسی بندے کی دوستی کام نہیں آئے گی، متقی آدمی نیک آدمی کی دوستی کام آئے گی۔ قیامت والے دن یہ جہنمی لوگ بھی کہیں گے، وَلَا صِدِيقٍ حَمِيمٍ، آج تو ہمارا کوئی مخلص دوست بھی نہیں، ہم سارے خود بھی گندے تھے، ایمان کے اعتبار سے ہم نے جن کی اتباع کی وہ خود بھی ایمان والے نہیں تھے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، جہنم کے اندر یہ لوگ افسوس کریں گے، کاش ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم پکے مومن بن جائیں گے۔ قیامت والے دن جہنم میں افسوس کریں گے، ہائے کاش اللہ ایک مرتبہ اور دنیا کے اندر تو ہمیں لٹا دے، اب تو ہم نیک لوگ بن کے رہیں گے۔ اللہ ان لوگوں کی اپنے بڑوں کی کبھی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان فی ذالک لآیہ، قیامت تک آنے والوں انسانوں، ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن کے
نشانی ہے، عبرت ہے، سمجھ لو میں اللہ کا قرآن سچ کہتا ہوں، میں اللہ کا فرمان سچا ہوں۔ ان فی ذالک لآیا، اس واقعے کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، ذرا غور تو تم کرو۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ اللہ کے نبی ہزاروں معجزات بھی لے کے آئے، پھر بھی اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والوں کی تعداد کم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب بھی ہے، بہت بڑا مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔